وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس علم کے جو آپ کے پاس آ چکا ہے، تو اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی اور کوئی مددگار آپ کا نہیں ہوگا۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کریں تو وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی 120 اور 121 نمبر کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور بہت واضح اور دو ٹوک انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہود اور نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہونے والے ہیں جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کرنے لگ جائیں۔ آخری دم کی کوشش جو یہود کی طرف سے ہوگی اور آخری دم کی کوشش جو نصارہ کی طرف سے ہوگی وہ یہی ہوگی کہ آپ اپنی ملت کو چھوڑ دیں اور ان کی ملت کی طرف چلے جائیں۔ اور یہ صرف یہود اور نصارہ ہی کی کوشش نہیں ہے، دیگر اہل کفر کی بھی اور مشرکین کی بھی کوشش اسی طرح کے۔ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مشرکین کے سلسلے میں کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہ برابر تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے، ان استطاعوا اگر ان کے لیے ممکن ہو۔ تو یہ کوشش ان کی طرف سے ہونے والی ہے، اور جب تک ان کے لیے ممکن ہے وہ اس سے چوکنے والے نہیں ہے۔ اب یہاں یہ بات کہہ کے تنبیہ کس بات پر کی جا رہی ہے؟ تو تنبیہ اس بات پر کی جا رہی ہے کہ یہ فکر ذہن میں ہرگز بھی نہیں آئے کہ چلو کچھ باتیں تسلیم کر لیتے ہیں اور ان کی کچھ باتیں مان لیں گے، اور مان لیں گے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا، اختلافات دور ہو جائیں گے، اور میں اور تو کی جو دوری ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ تو کہا کہ یہ کبھی ختم ہونے والی چیز ہے ہی نہیں، اور وہ راضی کسی ایک بات اور چند باتوں پر ہونے والے نہیں ہیں۔ ان کی رضامندی تو اسی بات میں ہے کہ
آپ ان کی ملت کی پیروی کرنے لگ جائیں، تو کیا آپ ان کی ملت کی پیروی کریں گے؟ تو ایمان والا، ایمان کی نعمت کو سمجھنے والا، وہ اس بات کے لیے کیسے تیار ہوگا؟ کفر کی طرف لوٹنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفر کی طرف لوٹنا ایسے ہی ہے کہ جیسے جہنم میں جالا ڈانا ہے۔ تو کوئی بھی آگ میں ڈالے جانے کو پسند نہیں کرے گا، اور جب اس کو پسند نہیں کرے گا تو پھر کفر کی طرف جانا بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو اس لیے موقف دو ٹوک ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، اور جو حق ہے اس کو تھام کے رہنا ہے، اور کسی بھی صورتحال میں کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے۔ اور اعلان کیا کرنا ہے؟ تو اعلان کروایا گیا کہ ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت جو اللہ کی ہے نا، وہی ہدایت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ہدایت کا راستہ اور طریقہ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ جو ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی، اصول کے اعتبار سے ہر زمانے میں ایک رہی ہے، یعنی عقیدے سے متعلق جو باتیں ہیں وہ ان باتوں میں ایک رہی ہے، لیکن فروع سے متعلق، مسائل سے متعلق شریعتوں میں اختلاف رہا ہے، اور جس نبی کا دور ہے اس کی شریعت کے مطابق ہی اب ہدایت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو ہر نبی کے دور میں اس کی شریعت ہدایت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہدایت ہے، اور اس کو چل کر ہی کامیابی پایا جا سکتی ہے، کامیابی پائی جا سکتی ہے اور کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ اس ہدایت سے ہٹ کر جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ تو کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، خواہشات تو ہدایت الہی سے ہٹ کر جو چیز ہے نا وہ خواہشات، اور بدعات بھی کیا ہے؟ خواہشات اپنی طرف سے پیدا کی جاتی ہے، اس لیے اہل البدع کو اہل الاہواء کہتے ہیں، یعنی خواہش پرست، خواہش والے لوگ۔ تو ان کی خواہشات کی پیروی کریں، مطلب جو خرافات، جو بدعات دین میں انہوں نے داخل کر دی ہے ان کے پیچھے چلنے لگ جائے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ ان کی ملت کی جو بات کی جا رہی نا، تو وہ ملت نہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، بلکہ وہ ملت کہ جو انہوں نے بنائی ہے، اپنی طرف سے اس میں اضافے کر لیے۔ لیکن یہ بات ہم کو سمجھنے کی ہے کہ جو اضافات ہے وہ تو ہے ہی، وہ تو غلط ہے ہی اپنی جگہ پر، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی اب خواہشات ہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے اور شریعت کے آ جانے کے بعد۔ بہت مشہور روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو توریت کا کوئی نسخہ، کوئی ٹکڑا مل گیا ہے، خدمت میں حاضر ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پڑھنے لگ گئے اور کہہ رہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں کتنی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، کتنی اچھی باتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے، بدل رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ گم کرنے والیاں تمہیں گم کرے اے عمر، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور کہا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ یہ جو پڑھ رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ادھر رضامندی ولن ترضا، رضامندی ہونے لگ جا رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو بات سمجھائی اس پر غور کرنا ہے، کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے اور مجھ کو چھوڑ کر تم ان کی پیروی کرتے تو لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے اللہ کی ہدایت سے تم بھٹک جاتے ہیں، موسیٰ بھی۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی یہ چارہ نہیں ہوتا کہ وہ مجھ کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر، ان کو بھی میری ہی پیروی کرنی ہوتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب ہدایت آپ کی شریعت کے ساتھ ہے، اور پچھلی جو شریعت ہے نا وہ اپنے زمانے میں شریعت ہوں گی، اب ہدایت الہی کے اترنے کے بعد وہ بھی احوا ہیں، وہ بھی احوا۔ اور یہ بات ہم کو سمجھ لینے کی ہے کہ جب نبی کی بات، نبی انبیاء کی بات
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل احوا ٹھہریں گی تو دوسروں کی بات تو بدرجہ اولا ٹھہریں گی. تو دوسرے کس مقابلے میں اور کس کھیت کی مولی کہنا چاہیے ہوں گے؟ نا، نبی جب نہیں پیروی پر مجبور تو دوسرے تو بدرجہ اولا ہوں گے، اور دوسروں کی بات کو تو بدرجہ اولا درکنار کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ان کی خواہشات کی پیروی کر لی نا تو اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار اور حامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوگا. تو یہ کھلی ہوئی دھمکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے واسطے سے خطاب کن سے ہے؟ دراصل امت سے. اور اس لیے کہا کہ یہ بالفرض خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کر رہے ہیں، یعنی آپ کرنے والے نہیں ہے تو کون کر سکتا ہے؟ امت کے لوگ کر سکتے ہیں. تو امت کے لوگوں کو یہ پیغام پہنچ جانا چاہیے کہ اگر گئے ان کی مشابہت اختیار کی، ان کی پیروی اختیار کی نا، تو سمجھو کہ اپنے ہاتھ سے نصرت الہی کی رسی کو، اللہ کی حمایت اور مدد کی رسی کو چھوڑ دیا. اب تم بے یارو مددگار ہو گئے، اب تم جدھر جاؤ چاہو جاؤ، کوئی بچانے والا اور کوئی مدد کرنے والا تمہارا نہیں ہو جائے گا. تو کھلی ہوئی دھمکی ہے یہ، اور اس دھمکی کی بنیاد پر ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کیا ہم یہود اور نصارہ کی پیروی کریں زندگی میں، ان کے معاملات اختیار کریں، اور پھر یہ سوچے کہ اللہ کی مدد آئے گی تو کیسے؟ تو بات آئی تھی کیا ہے؟ کہنے والے نے ایک بات کہی جس پر ہم کو غور کرنا چاہیے. کیا بات ہے؟ کہ فلاں فلاں اور فلاں یہ جو اشیاء ہے نا، یہ اسرائیلی اشیاء پروڈکٹس، کیا کرنا چاہیے ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کا خرید و فروخت نہیں کرنا چاہیے. کہنے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کیجئے، لیکن اس سے پہلے ان کے جو اعمال ہیں نا، ان کے اعمال، ان کی عادات، اطوار جو زندگی میں داخل کر لیے نا، ان کو پہلے نکال دو ان کو. تو یہ تو ظاہری چیزیں ہیں کہ جن کے کٹ کرنے سے اثرات پڑتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اقتصادی جنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے فیصلے کریں گے عمرا اور بڑے لوگ. لیکن یہ جو فیصلہ ہے نا زندگی سے عادات اور اطوار کے نکال دینے کا فیصلہ، اس کے لیے کسی حاکم کے حکم کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہلے سے ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا کہ وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر ان کی خواہش کی پیروی کرو گے تو پھر مددگار نہیں. جتنی بھی بائیکاٹ کر لو، اگر زندگی میں ان کے معاملات داخل ہے نا تو پھر تم زیرو ہی ہو، زیرو. اس لیے کہ اللہ ساتھ نہیں ہے، اور جب اللہ ساتھ نہیں ہے نا تو پھر کچھ بھی بات بننے والی نہیں ہے. تو یہ کھلا وہ پیغام ہے اہل ایمان کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہ ادھر ادھر نہیں جانا. جو ہدایت اللہ نے اتاری ہے نا اس کے ساتھ رہنا، باندھ کر اپنے آپ کو رکھنا، اور جب ادھر باندھ کر رکھو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی، اور نہیں تو پھر تم کہیں کہ نہیں ہے. تو دنیا بھی تمہارے ساتھ رہے گی. کہاں وسائل؟ کون سے وسائل ہیں اور کون سی طاقت ہے؟ اور جس کی بنیاد پر تمہارا وجود ہے نا وہ بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے، تو پھر تم کدھر کے بھی نہیں رہنے والے ہو. تو تمہارا وجود کس کے ساتھ وابستہ ہے؟ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، کہہ دیجئے کہ ہدایت اللہ کی ہی ہدایت ہے، اللہ کی، اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں، تو اسی راستے کے ساتھ ہے. تو اس کو پکڑو، پھر دیکھو کہ معاملات کیا ہوتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے نا وہ اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے. کن کو کتاب بھی ہے؟ تو اس امت کو یہ کتاب ملی ہے قرآن مجید، اور اس امت سے پہلے کے لوگوں کو توریت اور انجیل کتابیں ملی. تو حق کے ساتھ پڑھیں گے اگر تو کیا ہوگا؟ کہا کہ اولئک یؤمنون بہ، اگر حق کے ساتھ پڑھیں گے تو ایمان نصیب ہوگا. تو پچھلے جن لوگوں نے حق کی بنیاد پر پڑھا نا توریت کو، انجیل کو، تو خاص طور پہ نصرانیوں کا ذکر قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے کہ وہ ایمان لائے فوری طور پر جیسے ہی ان کو. اور یہاں تک بات ہمارے سامنے ہے کہ وہ جو بادشاہ تھا نا ہرقل، نصرانی بادشاہ قیصر روم، وہ بھی پڑھا لکھا شخص، عالم تھا. جب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا ہے نا تو ساری تحقیق مکمل کرنے کے بعد اس نے بھی کہہ دیا کہ یہ تو ہم جانتے تھے کہ نبی آنے والا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ تم لوگوں میں ظاہر ہوگا وہ نبی. کہا کہ اگر میں اس تک پہنچ سکتا نا تو میں اس کے پیروں کو چومتا. اس طرح کے الفاظ اس نے کہے، اور ایک طرح سے اس نے ایمان کی لانے کا اظہار کیا. یہ اور مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی کہ پھر اس نے
اس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ نہیں میں تم کو آزما رہا تھا کہ اپنے دین پر کتنے مضبوط ہو تم. جب شور و غوغا ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے دنیا کو دین پر ترجیح دے دی. دنیا آخرت کے بالمقابل کیا ہے, اس نے دنیا کو ترجیح دے دی. تو پڑھنے والے لوگ تو جو وہ ایمان لانے والے تھے نصارہ میں بہت سارے ہوئے, ویسے پڑھیں گے انشاءاللہ آگے, اور یہود میں بہت کم ہوئے لیکن ہوئے بہرحال. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے چند افراد ہیں جن کو انگلی پر گن سکتے ہیں کہ جنہوں نے واقعی طور پر کتاب پڑھی تھی نا, تو وہ ایمان لے آئے, فوری طور پر ایمان لائے, کسی قسم کی کوئی تاخیر نہیں کی. اس آیت کریمہ سے یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ ہدایت کے لیے اور ایمان لانے کے لیے کتاب کو اس طرح پڑھنا ہے جس طرح پڑھنے کا حق ہے. کس طرح پڑھنا ہے؟ تو الفاظ کی بنیاد پر پڑھ لینا یہ کچھ کارآمد نہیں ہے. ثواب ملنے کے اعتبار سے, برکت حاصل کرنے کے اعتبار سے ٹھیک ہے, یہ ثواب ملے گا, لیکن وہ جو مقصد ہے نا قرآن مجید کو اتارنے کا وہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اللہ نے کیا کہا, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. ان میں کچھ ان پڑھ اور امی قسم کے لوگ ہیں جو صرف امانی جانتے ہیں. تو امانی مطلب تلاوت الفاظ جانتے ہیں, الفاظ کے معنی نہیں جانتے, سمجھتے نہیں کہ ہے کیا, اور جب نہیں سمجھتے نا تو پڑھتے تو ہیں لفظی بنیاد پر لیکن کرتے کچھ ہے. یہاں کچھ لکھا اور کرنا کچھ اور ہے. یہاں کا دین الگ ہے اور اپنا دین کرنے والا الگ ہے اس طرح کا. تو کہا کہ جو سمجھیں گے نا وہ ایمان لائیں گے, اور ایمان لانے کا مطلب کہ جو لکھا ہے اس میں ویسا کریں گے. کیا ہے؟ حق تلاوت. تو یہ تو ہے, اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ آدمی حروف کی صحیح ادائیگی کرے, اور جو لفظ جیسے نکالنا ہے, جو حرف جیسے نکالنا ہے اس کو نکالا جائے. کیوں؟ تو اس لیے کہ حروف کے بدلنے سے اور مخارج کے تبدیل ہونے سے اس بات کا پورا ڈر رہتا کہ معنی بدل کر رہ جائے. تو ایک مثبت معنی ہے, اچھا, بہت اچھا, پتہ چلا کہ وہ بالکل الٹے معنی میں تبدیل ہو گیا. ایک مثال کے طور پہ, عام مثال کے علیم ہے ایک عین سے اور ایک ہے علیم. تو ہم سنتے عذاب علیم سنتے ہیں نا, تو علیم اور علیم کیا فرق ہے؟ اور الف کا فرق ہے نا, تبدیلی کر دیں گے تو معنی علیم مطلب جاننے والا اور علیم مطلب تکلیف پہنچانے والا, المناک. کتنا فرق ہو جائے گا اتنا. تو اس کی بھی کوشش ہونی چاہیے بساط بر استطاعت کے مطابق. لیکن اصل کیا ہے؟ تو کیا ہے لکھا, کیا یہ خط ہے, یہ رسالہ ہے, رسالہ پیغام ربانی ہے. رب نے پیغام اپنے نام بھیجا کیا ہے یہ ذرا دیکھیں گے تو غور و فکر کریں گے. جس کو کہا کہ یہ حلال ہے اپنائیں گے, اور جس کو کہہ دیا کہ یہ حرام ہے اس کو چھوڑ دیں گے. اور کہا کہ جو کچھ تحریر ہے نا اس میں لوگوں کو بتلائیں گے, چھپائیں گے نہیں. تو یہ بھی حق تلاوت میں داخل ہے. اور تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جنت اور جہنم کا ذکر آئے تو جنت مانگیں گے, جہنم سے پناہ طلب کریں گے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تلاوت کرتے تھے. ہم جانتے ہیں کہ رکتے تھے, جہنم کا ذکر آئے تو سوال کرتے تھے, اور جنت کا ذکر آئے تو سوال کرتے تھے, اور جہنم کا ذکر آئے تو اللہ سے پناہ طلب کرتے تھے. اور محکم متشابہ دو قسم کی آیات ہیں قرآن مجید میں. تو محکم عمل کرنے والی آیات ہیں, محکم کو پکڑتے, اور متشابہ جن کا معنی واضح نہیں ہے نا ان کے پیچھے نہیں پڑتے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو یہ حق تلاوت کی کچھ شکلیں ہیں, ان شکلوں کے ساتھ پڑھیں گے تو ایمان ملے گا, نہیں پڑھیں گے تو ایمان سے محرومی ہوگی. اور ایمان سے محرومی کا مطلب کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں, کفر کے راستے پر جائیں گے اور بالآخر کیا ہے مردود قرار پائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اور جہنم کے مستحق بنیں گے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے اس قابل لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.